السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجو ان تکونوا کلکم بخیر وعافیہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، عربک سپیکنگ کورس ہمارا جو چل رہا تھا اس کا آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے۔ چوتھا سبق، اور وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ بسمہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الدرس الرابع، الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ رابع کا مطلب چوتھا۔ چوتھا سبق ہمارا ذالک، ما ذالک، من ذالک، ان تین الفاظ کے متعلق ہوگا۔ یہ ذالک ہے، بظاہر اس کے سامنے الف بھی نہیں لگی ہوئی اور نہ ہی اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو ہم اس کو ذالک کیسے پڑھیں گے؟ عربی زبان میں اس کو ذالک پڑھا جاتا ہے، اس کے سامنے الف بھی نہیں لگائی جاتی اور نہ ہی عربی زبان میں زبر زیر پیش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اوپر جو زبر زیر پیش لگائے گئے ہیں یہ ہم عجمیوں کے لیے، جن کو عربی نہیں آتی تھی، ان کو پڑھانے کے لیے قرآن مجید کے اوپر اعراب لگائے گئے۔ تو یہ ذالک ہے، اس کو ذالک نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ذالک۔ ایسے سمجھے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچنا ہے۔ ذالک، ما ذالک، من ذالک۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ھذا، جس کا مطلب تھا یہ۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ اب یہ تینوں جو الفاظ تھے یہ قریبی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جیسے ہم نے پڑھا ھذا قلم، یہ پین ہے، اور یہ ہمارے قریب ہے، اس وجہ سے ہم نے ھذا اس میں اشارہ کو لگا کر ہم نے یہ بتایا کہ یہ پین ہے۔ ھذا قلم، یہ پین ہے۔ اب اگر ہم نے اسی قلم کو دور پڑے ہوئے دیکھا تو ہم بتانا چاہتے ہیں کسی کو کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس کے لیے ہم ھذا کی جگہ پہ ذالک استعمال کریں گے۔ ذالک قلم، ذالک قلم، وہ پین ہے۔ ھذا قلم، یہ پین ہے۔ وذالک قلم، اور وہ پین ہے۔ یعنی ھذا اور ذالک کے جو درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ ھذا قریبی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالک دور والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے جس طرح ہم نے پڑھا تھا ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ اب اگر ہم نے دور والی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو ما ھذا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح کسی قریبی شخص کے بارے میں جو ہمارے قریب تھا، اس کے بارے میں ہم نے پوچھنا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ من ھذا، یہ کون ہے۔ اب اگر ہم کسی دور والے شخص کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے تو ہم پوچھیں گے من ذالک، من ذالک، وہ کون ہے۔ یہ سارے الفاظ میں نے لکھ دیے۔ ان سب الفاظ کے سامنے پہلے ہم نے ذالک لگا کر ذالک کو عربی زبان میں استعمال کیسے کرتے ہیں یہ سیکھنا ہے۔ چلیے، ذالک سکر، ذالک سکر، وہ چینی ہے۔ ذالک ملح، وہ نمک ہے۔ ذالک حصان، وہ گھوڑا ہے۔ یہ تین الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذالک کے ساتھ پڑھ کے سنائے۔ اب آپ ان سب الفاظ کے سامنے ذالک لگا دیں اور بتائیں کہ وہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں چیز ہے۔ اب ہے ما ذالک۔ اب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور یہ ہم سے دور ہیں اور ہم ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم لگائیں گے ما ذالک، وہ کیا چیز ہے۔ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے۔ ذالک حمار، ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے۔ ذالک عدس، وہ دال ہے۔ دال کو عربی زبان میں عدس کہا جاتا ہے۔ ما ذالک،
وہ کیا چیز ہے؟ ذالک رمان، ذالک رمان، وہ انار ہے۔ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے؟ ذالک کأس، ذالک کأس، وہ گلاس ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عسل، ذالک عسل، وہ شہد ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک برتقال، ذالک برتقال، وہ مالٹا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے؟ ذالک صحن، ذالک صحن، وہ پلیٹ ہے۔ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے؟ ذالک عصیر، ذالک عصیر، وہ جوس ہے۔ ما ذالک، وہ کیا چیز ہے؟ ذالک غراب، ذالک غراب، وہ کوا ہے۔ کوے کو عربی زبان میں غراب کہا جاتا ہے۔ اب ذالکہ کا استعمال بھی آ گیا، اور ما ذالکہ کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا۔ اب کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو ما لگائیں گے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا جو ما ھذا کے متعلق تھا کہ کسی غیر عاقل انسان کے علاوہ کی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو ما لگائیں گے۔ قریبی چیز کے لیے پوچھنا ہے تو ما ھذا، دور والی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو ما ذالکہ۔ اب آتے ہیں من ذالکہ، وہ کون ہے؟ جیسے من ھذا، یہ کون ہے؟ دور والے شخص کے بارے میں پوچھنا ہو تو کہیں گے من ذالکہ، وہ کون ہے؟ من ذالکہ، وہ کون ہے؟ ذالکہ طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ من ذالکہ، وہ کون ہے؟ ذالکہ مدرس، وہ استاد ہے۔ من ذالکہ، وہ کون ہے؟ ذالکہ مدرب، ذالکہ مدرب، وہ ٹرینر ہے۔ من ذالکہ، وہ کون ہے؟ ذالکہ عالم، وہ جاننے والا ہے یعنی عالم ہے۔ من ذالکہ، وہ کون ہے؟ ذالکہ امام، وہ امام ہے جس کو امام مسجد کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے یہ بہت سارے الفاظ لکھ دیے۔ یہ الفاظ ہر روز نئے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے پاس عربی زبان کے بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہو، جس سے پھر ہمیں جملے بنانے آسان ہو جائیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ذالکہ، ما ذالکہ اور من ذالکہ، ان تینوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔